السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 66 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیات کا ریکیپ کر لیتے ہیں اگلی آیات کی طرف جانے سے پہلے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ان منافقین میں سے کچھ وہ ہیں جو پیغمبر کو ایذا دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کا کچا ہے۔ آپ ان سے کہیے یہ کانوں کا کچا ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ اللہ پر اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ منافق تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں، حالانکہ اگر وہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں راضی رکھیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو انہیں منافقوں کے دلوں کا حال بتلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اور مذاق کر لو، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے یقیناً ظاہر کر کے رہے گا، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کیا بات کر رہے تھے تو کہیں گے کہ ہم تو صرف مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ ہوتی ہے؟ بہانے نہ بناؤ، تم فی الواقعہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے کو ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ فی الواقعہ مجرم ہیں۔ تو منافقین کی جو حرکتیں تھیں وہ ہم پڑھے تھے کل، اور آگے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں 67۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ منافق مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں جو برے کام کا حکم دیتے اور بھلے کام سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ بلائی صدقے سے بینچ لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ یہ منافق دراصل ہیں ہی فاسق۔ اب منافق امر تو منکرات کا کرتے ہیں اور نہیں اوامر کی، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کتاب و سنت میں اتنی زیادہ تاکید آئی ہے جس سے بعض علماء نے اس فریضے کو فرض کفایہ کے بجائے فرض عین سمجھ لیا ہے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ امر بالمعروف یعنی ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکنا، یعنی اس کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ بعض علماء نے اس کو فرض کفایہ کے بجائے فرض عین سمجھ لیا ہے۔ فرض کفایہ اور فرض عین میں فرق تو آپ کو معلوم ہے کہ فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں اگر کسی بستی، کسی علاقے کے کسی فیملی کا کوئی ایک دو رکن کر رہے ہوں تو وہ سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، لیکن فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر ایک پر فرض ہے، الگ الگ سب پر اپنی جگہ فرض ہے، اگر کوئی ایک جو بھی نہیں کرے گا اس سے پوچھو گی۔ تو بعض علماء نے اس فریضے کو، کیونکہ اتنا زیادہ قرآن پاک میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذکر ہے، کہ بعض علماء نے اس کو فرض عین قرار دیا ہے کہ ہر ایک کو یعنی ہر مومن کو ہمیشہ اپنے یعنی کلام کے اندر اچھائی کا حکم دینا فرض سمجھنا چاہیے، اور ظاہر اچھائی کا حکم وہی دے سکتا ہے جو خود پہلے اچھا کرتا ہو، جس کا عمل اس قابل ہو کہ وہ دوسرے کو بھی کرنے کو کہے، اور برا چیز کو دیکھ کے اسے روکنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں ذرا بھی کوئی خیر نہیں ہے۔
تو یہ جو منافق لوگ ہیں، خواہ مرد ہوں یا عورتیں، یہ سب اس اہم فریضے کے برعکس کام کرتے ہیں۔ کوئی برائی کی بات ہو، کفر و شرک کا معاملہ ہو یا اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا، ان کے دل فوراً ادھر مائل ہو جاتے ہیں اور اس میں ہر طرح سے امداد و تعاون پر تیار ہو جاتے ہیں، اور ایسے کاموں میں ان کے دلوں کو اطمینان اور راحت ملتی ہے۔ اور جب کوئی اچھا کام ہو رہا ہو یا دین کی سربلندی کا معاملہ درپیش ہو تو ایسی خبر سنتے ہی ان کے دل بجھ جاتے ہیں، پھر وہ ایسی تدبیروں میں مصروف ہو جاتے ہیں یا یہ کہ یا تو وہ کام شروع ہی نہ ہو، اور اگر ہو چکا ہے تو تکمیل کو نہ پہنچ سکے۔ تو اس آیت کے حصے میں کیا ہم نے سیکھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر مومن کے اوپر کرنا لازمی ہے، لیکن منافق مرد اور عورتوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ تو وہ اس کے الٹ کرتے ہیں، یعنی برائی کے ہر کاموں میں ایک دوسرے کی معاون اور مدد کرتے ہیں، اور اچھائی کے ہر کام سے خود بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور اگر دین کا کوئی بھلا ہو رہا ہو تو دین کو نقصان پہنچانے میں آگے آگے ہوتے ہیں، اور بھلا ہونے کے لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ بھلائی دین کو نہ پہنچے یا مومنوں کو نہ پہنچے۔ دوسری بات اس آیت میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ رسم و رواج، دکھلاوے اور حرام کاموں میں تو اپنے دل کی خوشی سے، فراغ دلی سے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب جہاد کے لیے یا کسی بھی بھلے کام کے لیے چندے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ان کے دلوں میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، تب کوئی چیز ہاتھوں سے نکالنے کو جی نہیں کرتا۔ تو منافقین کی دوسری علامت کیا ہے کہ جہاں پر دکھاوا ہو رہا ہو، جہاں پر ان کی واہ واہ ہو رہی ہو، لوگ اپریشیٹ کر رہے ہو کہ آپ تو بڑے سخی ہیں، بڑے شاہ خرچ ہیں، مثلا شادیاں کریں گے ان کے گھروں کے فنکشنوں میں تو لاکھوں کروڑوں لٹا دیں گے کیونکہ وہاں دکھاوا ہو رہا ہے، ان کی شان نظر آ رہی ہے۔ کوئی بھی اس قسم کے فنکشنز ہوں گے، برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے، کچھ بھی کریں گے تو لٹا دیں گے، لیکن جہاں پہ کوئی نیکی کے لیے صدقہ کرنے کی بات ہو، جیسے کہ ہم پیچھے ان منافقین کا رویہ پڑھتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کو کہتے تو ان کی جان نکلتی تھی، یا جہاد پر جانے کی کال آتی اور جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کو کہا جاتا تو ان کو لگتا کہ ہمیں موت نظر آ گئی ہے۔ تو اس طرز عمل سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ دو چیزیں ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں، آگے بھی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک تو ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اپنا حصہ ہم نے ہمیشہ نیکی کے کام میں ڈالنا ہے، برائی سے خود کو بچنا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ دوسری بات کیا پڑھی ہے کہ حرام کے کاموں میں خوشی سے خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں سے دور ہٹتے ہیں، وہاں خرچ نہیں کرتے۔ ہمارا ایک ایک پائی یا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ حلال سے کمایا ہونا چاہیے، اور حلال جگہ پر اور نیکی اور دین کے کو پھیلانے میں خرچ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم بھی خدا نہ خواستہ اپنے فنکشنز اور شادیوں پہ اور فضول خرچیوں پہ خرچ کرتے رہیں اور فیشنوں پہ خرچ کرتے رہیں اور دین کے لیے ہم کچھ بھی خرچ نہ کریں، تو یہ منافقانہ رویہ ہے۔ تیسری بات یہ اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ بلانے کی نسبت، یعنی جیسے کہا گیا کہ اللہ نے، چونکہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو بلا دیا، تو اللہ کا بلانا یہ ہے کہ اس نے ان منافقوں کو اپنے فضل اور رحمت سے محروم کر دیا اور انہیں سب مسلمانوں کی نظروں میں ذلیل اور رسوا بنا دیا۔ نیز عرب میں محاورہ یہ ہے کہ کسی چیز کے بدلے پر بھی اس کا نام بول دیتے ہیں اور اسے مشاکلہ کہتے ہیں، جیسے یہ آیت ہے کہ یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ انہیں ان کے دھوکے کا بدلہ دیتا ہے۔ اب اللہ نے اپنے بلانے کی جو سزا بھی مقرر کر رکھی ہے، ان سب سزاؤں پر اس لفظ کا اطلاق ہوگا، جیسا کہ ان سزاؤں کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں کر دی ہے، یعنی اللہ کے بلانے سے مراد ان پر اللہ کی پھٹکار اور ان کے اوپر دائمی عذاب ہے، جیسے کہ آیت نمبر 68 ہے، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تو اس عذاب میں کیا، اس آیت میں ان کا کیا عذاب، کیا سزا بتائی جا رہی ہے کہ ایسے منافقین جو برائی کا حکم دیتے اور بھلائی سے روکتے اور جو
غلط کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں اور بھلائی میں نہیں کرتے، ریاکاری کرتے ہیں، اور جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں ان کا عذاب کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے کہ اللہ نے ایسے منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ان کے لیے کافی ہوگا، اور ان پر اللہ کی پھٹکار اور دائمی عذاب ہوگا، یعنی کبھی بھی وہ اس عذاب سے نہیں نکالے جا سکیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 69، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم وخذتم كالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ یہ انہی لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے تھے، وہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور اور مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھے، انہوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے اور تم نے اپنے مقدر کے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے تھے اور تم بھی انہی باتوں میں پڑ گئے جن میں وہ پڑے ہوئے تھے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یہاں پھر منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اقوام جو ہیں، یعنی عاد، سمود، قوم نوح اور قوم ابراہیم وغیرہ وغیرہ ایسی اقوام تھی جن کی شان و شوکت تم لوگوں سے بڑھ کر تھی۔ انہوں نے تم سے بہت زیادہ عیش و عشرت سے زندگی بسر کی تھی۔ وہ لوگ طاقت کے لحاظ سے بھی تم سے مضبوط تر تھے اور مال اور اولاد کے لحاظ سے بھی تم سے بہت آگے تھے۔ وہ لوگ بھی دنیا میں مست ہو کر، گم ہو کر، عیاشیوں میں پڑھ کر اللہ کی آیات کو بھول گئے تھے، اس کی نافرمانیوں پر اتر آئے اور اس کی آیات سے مذاق اور دل بہلاوے کرنے لگے تھے، اور آج تم بھی بالکل ویسے ہی وہی سب کچھ کر رہے ہو۔ اللہ کو بھول جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں کوئی اچھے کام کیے بھی ہوں تو آخرت میں وہ سب ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ اعمال کی جزا تو صرف اس صورت میں ملتی ہے کہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان ہو، اور جب یہ بنیادی موجود نہ ہو تو پھر جزا کیسی؟ اور اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو اس کی محنت کا پھل ہی نہ مل سکے۔ تو اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ، یعنی جو تم سے پہلے گزرے، تم سے زیادہ طاقتور تھے، ان کے پاس تم سے زیادہ مال اور اولادیں اور سب شان و شوکت تھی، لیکن اللہ کو بھلانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں بھی نیست و نابود کر دیا، اور آگے بھی ان کا کوئی معاملہ نہیں بن پائے گا۔ آیت نمبر 70، الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ کیا انہیں ان لوگوں کی حالات نہیں پہنچے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، مثلا نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے باشندے اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے پاس ان کے رسول علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ اللہ کے شایان نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ تو یہ ساری اقوام ایسی ہیں جن کا اپنے اپنے وقتوں میں ڈنکا بجتا تھا، پھر جب انہوں نے اللہ کے اور رسول اور اس کی آیات کو جھٹلایا اور نافرمانی اور مخالفت کی راہ اختیار کی، تو ان پر اللہ کی طرف سے ارضی و سماوی عذاب آیا جس نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایسی قوموں کے حالات کی تفصیل پہلے سورہ اعراف میں بھی گزر چکی ہے اور آئندہ بھی کئی مقامات پر آئے گی۔ یہاں پر متفقات یعنی الٹائی ہوئی بستیوں سے مراد سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ہیں، جو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان بستیوں کو اپنے پر کے اوپر اٹھایا اور بلندیوں پر لے جا کر انہیں اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ پھر بھی اس قوم پر اللہ کا غضب کم نہیں ہوا تو ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی
سیدنا لوط علیہ السلام کا مرکز تبلیغ صدوم کا شہر تھا، اور یہ الٹائی ہوئی بستیاں غالباً آج کل بحیرہ مردار کا حصہ بن چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان فاسقوں نافرمانوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا۔ اور آیت نمبر 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں جو بھلے کام کا حکم دیتے اور برے کام سے روکتے ہیں۔ وہ نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا، بلا شبہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں منافقین کا طرز عمل اس دنیا میں بتایا جا رہا ہے، ان کا انجام بتایا جا رہا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کا طرز عمل اور ان کا انجام بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ ان لوگوں سے کوئی دشمنی تھی، نہ اسے عذاب دینے کا کوئی شوق تھا، نہ ضرورت تھی، بلکہ جس طریقے زندگی کو انہوں نے اختیار کیا وہ مصر رہے، وہ راستہ ہی ہلاکت اور بربادی کا تھا۔ تو اس بات کی اطلاع انہیں رسولوں کے ذریعے دی جا چکی تھی، لیکن جو مومن ہیں یعنی منافق کے مقابلے میں مومنوں کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہے کہ مومنوں کے یہ خصائل بتائے جا رہے ہیں کہ اگرچہ منافق بھی مسلمانوں میں شامل رہتے اور ان سے ملتے جلتے رہتے، مگر ان دونوں طبقوں کے اخلاقی مزاج، عادات اور خصائل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، تھے اور آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ منافق برے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور ان میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، تو مومن برے کاموں سے خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ منافق اچھے کاموں پر خود بھی عمل پیرا نہیں ہوتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں یا ایسے کاموں میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، جبکہ مومن خود بھی بھلے کام کرتے ہیں، دوسروں کو ان کی تلقین کرتے ہیں اور ایسے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون کرتے ہیں۔ منافق کی نماز دکھاوے کی ہوتی ہے جسے وہ ایک بیگار سمجھ کر ادا کرتا ہے، اور اسی طرح وہ زکوٰۃ کا بھی جرمانہ اور تاوان سمجھ کر ادا کرتا ہے تاکہ اسے مسلمانوں میں سے ہی سمجھا جا سکے، جبکہ مومن یہ دونوں کام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ان کے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، وہ یہ کام دل کی خوشی سے کرتے ہیں تاکہ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اس لحاظ سے مومن اور منافق اگرچہ ایک ہی امت کے گروہ ہیں، تاہم یہ ایک دوسرے کی عین ضد ہیں، اور اسی لحاظ سے منافقوں کے کفر میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کیونکہ وہ مومنوں کی عین ضد ہیں۔ تو ہمیں کون سا رویہ اختیار کرنا ہے؟ مومنین والا، اللہم اجعلنا من المومنین۔ اب آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 72 میں مومنین کا بہترین انجام بتایا جا رہا ہے۔ وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیز سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو بہترین انجام، بہترین اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی سے مراد اس آیت میں کیا ہے کہ جنت کی نعمتیں بے شمار، لاتعداد اور لازوال ہیں، جن کا ذکر کتاب اور سنت میں بہت سے مقامات پر آیا ہے، اور صحیح حدیث میں بھی یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے کے بعد پکارے گا، جنتی لبیک کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اب تم خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے پروردگار کیا اب بھی ہم خوش نہیں ہوں گے جبکہ تو نے یہاں ہمیں ہر طرح کی نعمت عطا کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں ان سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت عطا نہ کروں؟ جنتی پوچھیں گے اے پروردگار ان نعمتوں سے افضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تم پر اپنی رضا اور خوشنودی اتارتا ہوں اور آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت بات ہے یہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مومن کا چونکہ اس دنیا میں یہ طرز عمل رہا ہوگا
کہ وہ اللہ کو کبھی ناراض نہ کرے، ہر وہ کام کرے جس سے وہ اپنے رب کو راضی کر سکے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے